خاتم کا لفظ جو ہے یہ اختتام سے ہے۔ اب کسی بھی چیز کا جس کا بھی جو ہے وہ شروع ہو تو اس کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں یہی روٹین ہے ہر چیز کی، جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا ہوتی ہے۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور اختتام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی نبوت تو رحمت ہے، نبیوں کا آنا تو رحمت ہے، تو لہذا رحمت تو بند نہیں ہونی چاہیے، اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو بارش بھی رحمت ہے، بس اوقات اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ہم اللہ پاک سے بارش مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بارش 15-20 منٹ مسلسل پڑ جاتی ہے تو اب کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ بس، یا اللہ ہن رک جائے صحیح، ساڈا کوٹھا ٹٹ جائے، ہماری دیوار نہ گر جائے، ہمارا فلاں نقصان نہ ہو جائے۔ بارش بلا شبہ رحمت ہے، لیکن ضرورت سے زائد ہونا رحمت نہیں ہے۔ نبوت بلا شبہ رحمت ہے، لیکن جو ہے ضرورت سے زائد ہونا بلا شبہ رحمت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کا اختتام ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورینہ اولاد جوان نہیں ہوئی، بچپن میں فوت ہو گئے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کی اولاد اگر زندہ رہتی تو سوال ہوتا کہ نبی ہوتی کہ نہ ہوتی۔ اگر نبی نہ ہوتی وہ سوال کرنے والا کرتا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہے، تو حضرت ابراہیم کی اولاد نبی ہے، حضرت اسحاق کی اولاد نبی ہے، حضرت یعقوب کی اولاد نبی ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نبی کیوں نہیں؟ اگر نبی ہوتے یعنی آپ کی اولاد زندہ رہتی اور وہ نبی ہوتی تو پھر عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں معاملہ آتا کہ دیکھو قرآن کریم میں ایک طرف تو فرمایا جا رہا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آپ کی اولاد میں نبی کیسا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کو باقی رکھنا تھا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رکھنا تھا، اس لیے آپ کی نرینہ اولاد جوان نہ ہوئی اور بچپن میں فوت ہو گئی۔